دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور فطرتی طور پر اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن انہی انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو آپ کے مخلص یا دوست نظر آتے ہیں، یا جن کو آپ اپنا مخلص یا دوست تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے مخلص نہیں ہوتے۔ ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ وہ آپ کی محنت کھا جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کی بہتری نہیں چاہتے۔ وہ کبھی بھی آپ کی آزادی نہیں چاہتے۔ وہ آپ کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں فریبی لوگ، مینوپولیٹو پیپل۔ دوستو، اگر آپ ان کی پہچان کو جاننا چاہتے ہیں اور خود کو ان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ان لوگوں کے انفلوئنس میں آ کر یا ان کی باتوں میں آ کر ہم زندگی کے کچھ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ جن کے نتائج آپ کو اپنی پوری زندگی بھگتنے پڑتے ہیں، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ آپ جا کر بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے کام کی جگہ پر۔ لیکن ان کو کیسے پہچانے؟ دوستو، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگوں میں کمیونیکیشن گیپ کریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کہیں گے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس سے آپ کے دل میں اس شخص کے لیے بدگمانی پیدا ہوگی اور آپ کو اس شخص سے بات کرنے کے لیے منع کریں گے، اور اس طرح آپ کے اور اس شخص کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ نمبر 2، یہ کسی بھی مسئلے میں آپ کو فرنٹ پر رکھتے ہیں اور آپ سے وہ کام کرواتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، پھر آپ کے کان بھرتے ہیں اور بالآخر آپ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ فرنٹ پر آپ ہوتے ہیں، اس لیے ساری ذمہ داری اس فیصلے کی آپ پر آتی ہے اور آپ برے بنتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کر دیا، اور جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور آپ اپنا اتنا بڑا نقصان کر چکے ہوتے ہیں کہ جس کی بھرپائی ناممکن ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ لوگوں میں اختلافات کرواتے ہیں تاکہ ان کا اتحاد کبھی قائم نہ ہو سکے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 4، یہ لوگوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، یہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں جو کہ سچ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ آپ زندگی بھر اسی کو سچ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو بھی آپ اس کی نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ یہ خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کرتے ہیں اور دوسرے کو ظالم۔ یہ ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے اور سب ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور پھر یہ آپ سے ہمدردی حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کی سب باتوں کو سچ مانتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو یہی تصویر دکھائی ہوتی ہے۔ نمبر 6، اگر کبھی آپ کے ان سے اختلافات ہو جائے تو یہ لوگوں میں آپ کی ساکھ کو خراب کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں بری باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے ہاں لوگ لاشعوری طور پر سوچتے ہیں، اس لیے وہ ان کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، اور اب کچھ نہ کر کے بھی آپ بدنام ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں آپ کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ دوستو، پرسپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی۔ دوستو، یہ ان کی چند نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو پہچاننے اور ان کی ریئلٹی کو جاننے کے لیے اور ان سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو اپنی آبزرویشن کو بڑھانا ہوگا اور غور کرنا ہوگا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، کیونکہ جب تک آپ ان کو پہچانیں گے نہیں تب تک آپ ان کے جال سے بچ نہیں سکیں گے۔ جب آپ کو کسی میں یہ نشانیاں نظر آئیں تو ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں اور ان سے فاصلہ رکھیں، اور ان کو کبھی اپنے فیصلوں اور ارادوں کے بارے میں آگاہ نہ کریں، کیونکہ یہ ان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ آپ کی ترقی سے ناخوش اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اس لیے خود کو
اور اپنی فیملی کو ان سے دور رکھیں تاکہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ Manipulative people twist your thoughts, actions and desire to suit their own agenda.